کاشی بھائی، آپ خڑوس سر کو صاحب مت بولیں، وہ اچھے نہیں ہیں۔ شمائنزا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک شرط پہ تمہارے خڑوس سر کو صاحب نہیں کہوں گا۔ کاشان نے آئس کریم کھاتے ہوئے آنکھیں شمائنزا کی طرف گھماتے ہوئے کہا۔ کون سی شرط؟ شمائنزا نے سر اٹھا کے پوچھا۔ یہی کہ اب تم رو گی نہیں، اور دوسرا اپنی بھابھی سے سفارش کرو گی میری کہ وہ مجھے زیادہ ڈانٹا نہ کریں، بڑا ڈر لگتا ہے اس سے قسم سے۔ کاشان نے اس انداز سے کہا کہ شمائنزا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بھائی، آپ اتنے ڈرپوک ہیں، پتہ نہیں تھا مجھے، شمائنزا نے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ ہاں نا یار، بیوی کے سامنے بڑے سے بڑے تیسمار خان بھی بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ بس تم اپنے اس بھائی کی سفارش ضرور کر دینا۔ کاشان شمائنزا کا موڈ ہی بہتر کرنا چاہتا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر کاشان کے دل سے اس کے لیے ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہنے کی دعا نکلی۔ ہاں 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 ہاں، اوکے کر دوں گی، بے فکر رہیں، شمائنزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، سب پھوپھو کے گھر ہی ہیں یا کوئی واپس بھی آیا ہے؟ شمائنزا نے اپنی آئس کریم ختم کرنے کے بعد پوچھا۔ سب وہیں ہیں، صرف ملیحہ، امی اور ارسلان آئے ہیں۔ کاشان نے بھی اپنی آئس کریم ختم کر کے شمائنزا کو بتایا۔ روبینہ بیگم، سبحان، اسماء اور چھوٹے علیان صاحب عمرہ کرنے گئے تھے۔ آج صبح 4 بجے ہی ان سب کی واپسی ہوئی تھی، اس لیے پورا ذاکر خاندان اور سمینہ بیگم کی فیملی انہیں مبارکباد دینے گئے تھے۔ شمائنزا کو یونیورسٹی جانا تھا، اس لیے شمائنزا، حیات احمد اور کاشان واپس گھر آ گئے تھے۔ ملیحہ کو کاشان کا خاندان اور ان کی گیدرنگز پسند نہیں تھی، اس لیے وہ سب گیدرنگ میں کم ہی جاتی تھی۔ اگر چلی جاتی تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے منظر سے ہٹ جاتی۔ سب خاندان والوں کی بے حد محبت کے باوجود وہ سب سے کتراتی تھی۔ آج بھی اسماء اور روبینہ بیگم کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ یاسمین بیگم اور ارسلان کے ساتھ گھر آ گئی تھی، جبکہ باقی سب وہیں تھے۔ اوہ چلو شکر ہے، کم از کم امی اور بھابھی آ گئی ہیں، ورنہ گھر بہت ویران سا لگ رہا تھا۔ کاشان نے اداسی سے کہا۔ ہاں شیزی، صحیح کہہ رہی ہو، گھر کا کوئی بھی ایک فرد گھر سے باہر ہو تو گھر بہت ویران لگتا ہے۔ جیسے آفی اور سدرا اسلام آباد ہیں تو ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کرے آفی کی پوسٹنگ جلدی سے یہاں ہو جائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ایک ساتھ رکھے، آمین۔ کاشان نے بھی شمائنزا کی بات کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ آمین ثم آمین، شمائنزا نے بھی سچے دل سے کہا۔ اس کے بعد کاشان نے بل ادا کیا اور دونوں آئس کریم پارلر سے نکل کر بائک کے پاس آ گئے۔ جلدی بیٹھو شیزی، ارسی اور ملیحہ کے بار بار میسیجز آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری بھابھی مجھے لیٹ گھر پہنچنے پر کمرے سے بے دخل نہ کر دے، اس لیے جلدی بیٹھو، کاشان نے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ تو جٹوں کا نام بدنام کر رہے ہیں، اتنی بزدلی بھی اچھی نہیں۔ وہ سرے کی ڈرپوک لڑکی اپنے کزن کی بزدلی پر حیران ہوئی تھی۔ سنی بھائی، عافی بھائی اور صحابی بھائی یہ سب تو اپنی بیویوں سے نہیں ڈرتے، بس آپ بھی ڈرتے ہیں، شمائنزا نے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا جی، تمہیں کیا پتہ ان سب کا؟ عافی اسلام آباد ہوتا ہے، صحابی بھائی اپنے گھر ہوتے ہیں، اور رہی سنی بھائی کی بات تو وہ معصوم تو سانس بھی اپنی بیوی کی مرضی سے لیتا ہے، کاشان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ سچی مچی؟ شمائنزا حیران ہوئی تھی سن کے، اور یقین بھی کر لیا تھا کاشان کی باتوں کا۔ آہو گڑیا، کاشان نے شمائنزا کو یقین دہانی کروائی۔ ہاں ہاں ہاں، مطلب سبھی ڈرپوک ہیں، شمائنزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے ڈرپوک ہونا نہیں گڑیا، ذہین ہونا کہتے ہیں۔ اگر ڈریں گے نہیں تو ہم سب کی بیویاں ہمارے بینڈ نہ بجا دیں، کاشان نے درستگی کی۔ ہاں 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 ہاں، اچھا، شمائنزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ باقی سارے راستے بھی کاشان شمائنزا کو مختلف باتوں سے ہنساتا رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ شمائنزا کا موڈ گھر پہنچنے تک بہت خوشگوار ہو گیا، اور پورے دن کی پریشانی اور سوگواریت اڑن چھو ہو گئی تھی۔ گھر پہنچ کے شمائنزا سب سے ملنے کے بعد کمرے میں آ گئی۔ دن والے واقعات اب اسے پریشان نہیں کر رہے تھے، اس کا موڈ بھی اچھا ہو گیا تھا، اور یہ سب اس کے اپنوں کے پیار کی وجہ سے ہوا تھا۔ شمائنزا نے کمرے میں آ کر بیگ اسٹڈی ٹیبل پہ رکھا، گاؤن اتار کر لٹکایا اور چینج کرنے چلی گئی۔
چینج کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پورا دن رونے کی وجہ سے اس کا سر بہت درد کرنے لگا تھا۔ اللہ پاک نے مجھ سے جڑے ہر رشتے کو بہت مخلص اور کتنا خوبصورت بنایا ہے، شمائنہ نے دل میں سوچا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی زندگی اسے کس موڑ پہ لے جانے والی تھی، اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ ویسے انمول ہیں کئی پتھر تیرے دل کا مگر جواب نہیں۔ واجد احمد اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کا باپ ایک جاگیردار تھا۔ واجد احمد شہر سے پڑا تھا۔ باپ کے بار بار کہنے کے باوجود واجد احمد نے زمینیں سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابا جی، میں نہیں رہنا چاہتا گاؤں میں، مجھے نہیں سنبھالنی زمینیں، نہیں گزارنی بھیڑ بکریوں جیسی زندگی۔ پورا سال اپنا بیڑا غرق کرنے کے بعد سال کے آخر میں منافع کی صورت میں صرف چند ہزار ہاتھ میں آتے ہیں۔ میں آپ کا شہزادوں جیسا اکلوتا پتر ہوں ابا جی۔ آپ میری زندگی ان چند ٹکے کی زمینوں کی خاطر برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہی کرنا تھا تو کیوں پڑھایا لکھایا مجھے؟ گواری رہنے دیتے ابا جی۔ ابا جی، مجھے نہیں پسند یہ دھول مٹی والی اجڑی سی زندگی۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، نام کمانا چاہتا ہوں۔ میں شہر جا کر بڑی محنت سے پڑھا ہوں، اس شہر سے جس کا سیدھا نام لینا بھی نہیں آتا گاؤں والوں کو۔ میں یہاں والی زندگی نہیں بلکہ شہر والی زندگی جینا چاہتا ہوں، روشنیوں والی خوبصورت زندگی، نہ کہ یہ بھیڑ بکریوں والی اندھیرے میں ڈوبی زندگی۔ آپ آدھی زمین فروخت کر کے مجھے شہر میں کاروبار شروع کروا دیں بس۔ واجد احمد سخت لہجے میں بولا۔ پر پتر، واجد احمد کے باپ کی آنسوؤں سے بھری آواز نکلی، پر کچھ نہیں ابا جی، آپ کو میں پیارا ہوں یا یہ زمینیں؟ گاؤں کی زمینوں کی کوئی قدر نہیں ہے ابا جی، فروخت کر دیں انہیں۔ اگر آپ کو زیادہ ہی ہے زمینوں کا تو میں کچھ سالوں بعد اتنا منافع کما لوں گا کہ آپ کی بیچی گئی زمین واپس سے خرید سکوں۔ واجد احمد باپ کی بات کاٹتے ہوئے پھر سے بولا، پتر، مجھے اور تیری ماں کو بڑی ڈھیر امیدیں ہیں تیرے سے، تو ایسا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے التجا کرنے کے لیے پھر سے لب کھولے تھے اور آدھا جملہ ہی ادا ہوا تھا زبان سے کہ بیٹے نے پھر ٹوک دیا۔ ابا جی، میں کسی کی امیدوں کی خاطر اپنا مستقبل اور اپنی خوشیاں برباد نہیں کر سکتا۔ شہر جا کے میں آپ کو اور اماں کو بھی بلا لوں گا اور بہت جلد آپ کو آپ کی بیچی گئی زمینیں واپس سے خرید دوں گا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، کبھی منہ نہیں دکھاؤں گا آپ کو اور اماں کو، ترسو گے میری شکل کو، پھر رہیے گا خوش آپ اپنی ان بنجر زمینوں کے ساتھ۔ اب کے واجد احمد نے خود غرضی کی انتہا کی تھی۔ خواہشوں کے بازار میں دھوپ تھی خود غرضی کی، آدمی تھے برف کے سب پگھل گئے۔ واجد احمد کے ابا کو آخر اکلوتے بیٹے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ آدھی زمینیں بیچ دی گئی جس سے واجد احمد نے شہر میں کاروبار شروع کر دیا تھا جو مسلسل نقصان میں جا رہا تھا۔ واجد احمد نے آخر تنگ آ کر اپنا کاروبار بند کر دیا اور اپنے باپ کے ایک دوست شیر علی کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی کمپنی کھولی۔ کمپنی کچھ ماہ تک تو نقصان میں رہی مگر پھر صورتحال بہتر ہونے لگی۔ کلثوم شیر علی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ کلثوم پڑھی لکھی، سمجھدار اور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ جب اس کے بارے میں واجد احمد کو معلوم ہوا تو اس نے سوچا اگر وہ کلثوم سے شادی کر لے تو پوری کمپنی اس کی ہو جائے گی، اور کلثوم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی لڑکی تو اس کے پورے گاؤں میں نہیں تھی۔ پھر کیا تھا، واجد احمد نے بچپن میں کی گئی پھوپھی کی بیٹی سے منگنی کو توڑ کر کلثوم سے شادی کر لی، جس سے سارے خاندان والوں نے ان سے تعلق توڑ لیا۔ ساری کمائی گئی واجد احمد کے باپ کی عزت رتبہ ان کے بیٹے کی وجہ سے خاک میں مل گیا تھا، جس کے غم میں واجد کی ماں اس دنیا سے چل بسی۔ ہم گنوا دیتے ہیں بیکار انا کی خاطر اتنی محنت سے کمائے ہوئے کچھ لوگوں کو، خود غرض بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی، پیاسے سے کوئی دوسرا پیاسا نہیں لگتا۔ واجد احمد کو اللہ نے 2 اولادیں دی تھی، بیٹا شہریار واجد اور اس سے 4 سال چھوٹی لارے باجد تھی۔
لارب کی پیدائش کے چند ماہ بعد شیر علی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے وفات کے کچھ دن بعد ہی واجد احمد نے کلثوم بیگم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی ساری جائیداد اس کے نام کروا دے، پر کلثوم بیگم نے اپنی ساری جائیداد شہریار کے نام کروا دی تھی۔ پھر واجد احمد اپنے باپ پہ زور دینے لگا کہ وہ باقی بھی زمینیں فروخت کر کے شہر ان کے پاس آ جائے۔ واجد احمد کے لاکھ اصرار کرنے کے باوجود وہ ابھی تک گاؤں میں مقیم تھے اور اپنی زمینوں کو سنبھال رہے تھے، لیکن واجد احمد کے ابا نے اپنی بہو کی طرح ساری زمینیں اور گاؤں والی حویلی شہریار اور لارب کے نام کروا دی۔ جب شہریار 7 سال کا ہوا تو اس کے جان سے پیارے دادا جان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہریار بہت شرارتی اور شوق سا لڑکا تھا۔ ہر وقت سب سے مذاق مستی کرنا، کھیلنا کودنا، شرارتیں کرنا اسے پسند تھا، جبکہ لارب سنجیدہ مزاج رکھتی تھی۔ ان دونوں کو کبھی باپ کا پیار نصیب نہیں ہوا تھا، کیونکہ واجد احمد کو صرف پیسہ کمانا تھا، اپنے بچوں کا پیار نہیں۔ وہ اپنا سارا دن آفس میں گزار دیتا اور شام کو آ کے سونے چلا جاتا تھا، اور صبح پھر آفس۔ چھٹی والے دن بھی وہ گھر سے باہر دوستوں اور کولیگز کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ واجد احمد کے لیے سب کچھ پیسہ ہی تھا۔ وہ گھر موجود ہوتا تو ایسے لگتا کہ وہ اپنے بچوں اور بیوی کو جانتا تک نہیں ہے۔ شہریار اور لارب اسی ماحول میں بڑے ہو رہے تھے۔ واجد احمد کی کمپنی کامیابی کی بلندیوں کو چھونے لگی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ ایک دن شہریار جب اسکول سے گھر آیا اور آتے ہی بیگ کمرے میں رکھ کے اپنی ٹرافی ہاتھ میں پکڑے اچھلتے کودتے اپنے ماں کے کمرے کی طرف بڑھا، پر اس کے قدم اندر سے آنے والے شور کی وجہ سے دروازے کے باہر ہی تھم گئے۔ بد کردار عورت، کیا نہیں تھا تمہارے پاس؟ بچے، محنتی شوہر، دولت، دنیا کی ہر چیز لا کے دی تھی میں نے تجھے۔ کس چیز کی کمی تھی تمہیں جو تم نے گھر کے ڈرائیور کے ساتھ؟ یہ آواز واجد احمد کی تھی۔ تڑاک 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 3 تھپڑ کلثوم بیگم کے منہ پر مارے گئے تھے۔ باہر کھڑا 10 سال کا بچہ سہم گیا۔ کیا ہو رہا تھا کمرے کے اندر وہ نہیں جانتا تھا، اور اندر جانے کی ہمت اس میں تھی نہیں۔ اور مارو مجھے۔ ہاں، رک کیوں گئے واجد احمد؟ کلثوم بیگم بھی چلا اٹھی۔ چپ کر جا بد کردار عورت، ورنہ میں تیرا اور اس 2 ٹکے کے ڈرائیور کا خون کر ڈالوں گا۔ واجد احمد نے کہتے ساتھ کلثوم بیگم کو غصے سے دھکا دیا اور وہ اوندے منہ بیڈ پر جا گری۔ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ ہاں، کیوں مارو گے تم مجھے اور ظہیر کو؟ کلثوم بیڈ سے اٹھ کر واجد احمد کے سامنے آ کے کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں، میرے بچے ہیں جن کا باپ پیسے کی مشین ہے، جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو ترجیح دی، ہمارے جینے مرنے سے جسے کوئی غرض نہیں ہے۔ افسوس واجد احمد، تم نے ہمیں دولت دی پر پیار محبت دینا بھول گئے، جبکہ رشتے محبت سے نبھتے ہیں، دولت سے نہیں۔ کلثوم احمد غم و غصے کے ملی جلی کیفیت سے گویا ہوئی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور مت لاؤ میرا نام اپنی گندی زبان پر۔ واجد احمد بھڑکا۔ برا لگ رہا ہے نا سن کے؟ اگر عورت کو اس کے شوہر سے پیار اور توجہ نہیں ملتی تو وہ دوسرے مردوں میں محبت ڈھونڈنے لگتی ہے۔ تم دنیا جہاں کی ساری دولت بھی لے آؤ نا، تو بھی تم سچے رشتے اور محبت نہیں خرید پاؤ گے واجد احمد۔ کلثوم بیگم اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ چٹاک چٹاک 2 مزید تھپڑ کلثوم بیگم کے منہ پر رسید کیے گئے۔ گھٹیا عورتیں ہی نامحرموں میں محبتیں ڈھونڈتی ہیں، واجد احمد نے غصے سے کہا۔ ہاں، ہوں میں گھٹیا، کیا کر لو گے تم؟ بتاؤ، ہاں کیا کر لو گے تم؟ کلثوم بیگم نے واجد احمد کو ایک ہاتھ سے زور سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ دیکھ لوں گا تمہیں اور اس گھٹیا ڈرائیور کو۔ انگلی اٹھا کے واجد احمد کلثوم بیگم کو وارن کرنے والے انداز میں کہتا غصے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ غصے میں کوئی انتہا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ دروازہ زور سے کھلا اور پھر زور سے بند ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ کو غصے سے باہر نکلتا دیکھ کے جلدی سے سیڑھیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کا باپ تیزی سے قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے سوائے دکھوں کے؟ میرے بچوں کو کبھی باپ کا پیار نہیں دیا تم نے۔ وہ ترستے رہتے ہیں باپ کی محبت کے لیے۔ اور کردار کی بات کرنے والے،
تمہارا کردار بھی میرے سامنے ہے، مجھے بد کردار کہنے والے، چھوڑ کے چلی جاؤں گی تجھے ظہیر کے پاس، پھر تمہیں احساس ہوگا نا ظالم انسان۔ سنا تم نے، چلی جاؤں گی میں ظہیر کے پاس، تمہیں روند کے جاؤں گی میں اب۔ کلثوم بیگم اب بھی چلا رہی تھی۔ شہریار اپنی ٹرافی وہیں سیڑھیوں کے پاس چھوڑ کے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ کئی سوال شہریار کے چھوٹے سے ذہن میں گردش کر رہے تھے، جس کے جواب دینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ آج شہریار کتنا خوش تھا۔ آج اس کا فٹ بال میچ تھا، جس میں شہریار نے سب سے زیادہ گول کم ٹائم میں کر کے ریکارڈ بنایا تھا اسکول میں، جس کی وجہ سے اسے ٹرافی ملی تھی۔ وہ ٹرافی اپنی ماں کو دکھا کر ان سے پیار وصول کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اسکول سے آتے ہی بیگ رکھ کے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ کیا میری ماما ہمیں چھوڑ کر ظہیر انکل کے ساتھ چلی جانے والی ہیں؟ شہریار کا ننھا ذہن بھٹک رہا تھا۔ آخر کیا ہوا تھا ابھی اور کیا ہونے والا تھا آگے؟ اس کے ننھے ذہن کو چین نہیں آ رہا تھا۔ لاریب اپنے کمرے میں سو رہی تھی، وہ آج اسکول نہیں گئی تھی۔ شہریار کو اچانک اس کا خیال آیا تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور لاریب بیڈ پر سو رہی تھی۔ شہریار بہن کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کی پیشانی چومی تو اس کے چند آنسو لاریب کے رخساروں پر گر گئے۔ اگر ماما ہم دونوں کو چھوڑ کے چلی گئیں تو کیا بنے گا ہمارا؟ کیا وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گی یا یہیں چھوڑ جائیں گی؟ ماما ظہیر انکل کے ساتھ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ پاپا ماما کو کیوں مار رہے تھے؟ شہریار نے لاریب کے رخساروں سے اپنے گرے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا لیبی، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ رہے گا ہمیشہ، میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم بھی مت جانا مجھے چھوڑ کے، اوکے؟ شہریار نے لاریب کے بال اس کے ماتھے سے ہٹاتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں نمی تھی، درد تھا، اداسی تھی، خوف تھا۔ شہریار کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑ کر وہیں لاریب کے پاس بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگر ماما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی تو؟ شہریار اپنے ہی سوالوں پہ تڑپ گیا اور تکیے میں سر دے کے بنا آواز کے رونے لگا اور روتے روتے وہیں سو گیا۔ خواب گنوا کر بھی جنہیں نیند آ جاتی ہے، سوچ سوچ کر بھی جن کے ذہنوں کو کچھ نہیں ہوتا، ٹوٹ پھوٹ کر بھی جن کے دل دھڑکنا یاد رکھتے ہیں، ہم وہ بے درد ہیں۔ 2 قدم ہے شب غم سے، شب وعدہ اے دل، چند آہوں کے سوا راہ میں پڑتا کیا ہے، دل تو بھرپور سمندر ہے ظفر کیا کیجیے، 2 گھڑی بیٹھ کے رونے سے بنتا کیا ہے۔ باپ کے رخصت ہونے کے بعد کلثوم بیگم بہت اکیلی پڑ گئی تھی، پر واجد احمد کے والد نے اسے سنبھال لیا تھا اور اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھاتے رہتے تھے، پر ان کے وفات کے بعد کلثوم بیگم پھر سے بکھرنے لگی تھی۔ انہی دنوں واجد احمد نے ظہیر کو ڈرائیور کی نوکری پہ رکھا تھا۔ ظہیر پڑھا لکھا سلجھا ہوا آدمی تھا، پر اسے کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے ظہیر نے واجد احمد کی پیشکش پر ڈرائیور کی نوکری کے لیے حامی بھر لی تھی۔ وہ بچوں اور کلثوم بیگم کے لیے رکھا گیا تھا۔ کلثوم بیگم اکثر جب گھر کے ماحول سے تنگ آ جاتی تو باہر ظہیر کے ساتھ گھومنے کے لیے چلی جاتی۔ ظہیر اس کے دکھ سننے اور سمجھنے لگا تھا۔ کلثوم بیگم کو وہ اپنا ہمدرد معلوم ہونے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ڈرائیور میڈم کا تعلق کسی اور رشتے میں ڈھلنے لگا۔ واجد احمد ان سب باتوں سے بے خبر تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، اسے صرف اپنے کام کی فکر تھی۔ گھر میں کچھ بھی ہوتا رہے، اسے اس کی پرواہ کہاں تھی۔ ایک دن جب واجد احمد آفس سے گھر اپنی ایک فائل لینے آیا تو جیسے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو اس کے کانوں میں کلثوم بیگم کی آواز پڑی۔ واجد احمد اسی جانب چل دیا جہاں سے اسے آواز آئی تھی۔ لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ کر کلثوم بیگم کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ کلثوم بیگم کی پشت واجد احمد کی طرف تھی، اس لیے وہ اسے وہاں کھڑا دیکھ نہیں پائی تھی۔ کلثوم بیگم ظہیر سے فون پر باتیں کرتے ہوئے اسے اپنا ہمدرد اور اچھا ساتھی کہہ رہی تھی، اور ساتھ ہی اسے اپنا ہمسفر بنانے کی خواہش کر رہی تھی۔ واجد احمد کے تن بدن میں ایک شعلہ سا بھڑکا تھا وہ الفاظ سن کر۔ واجد احمد جلدی سے آگے بڑھا اور کلثوم بیگم سے ریسیور چھین کر ٹیبل پہ دے مارا۔
کلثوم بیگم اسے اپنے سامنے دیکھ کر پریشان تو نہیں پر حیران ضرور ہوئی تھی۔ واجد احمد کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ اس نے غصے سے کلثوم بیگم کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتا ہوا کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر پھینکا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے پیٹھ پیچھے تم اتنا گھناؤنا کھیل کھیل رہی تھی، بد کردار عورت! واجد احمد غصے سے دھاڑا۔ کون ہے وہ کمینہ؟ بتا مجھے، کس سے عشق لڑا رہی تھی تو؟ واجد احمد غصے سے پھر چلایا، پر مقابل پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ظہیر ہے وہ کمینہ نہیں، تم کمینے ہو واجد احمد۔ تو نے مجھے آج تک دیا ہے کیا ہے واجد احمد؟ اگر مجھے لیبی اور شیری کا خیال نہ ہوتا تو کب کا تمہیں چھوڑ کر ظہیر کے پاس جا چکی ہوتی۔ کلثوم بیگم نے بھی چیختے ہوئے کہا۔ تبھی کوئی دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہوا اور اگلی ساری لڑائی وہ سن چکا تھا۔ آج تو ماں باپ دونوں ہی خود غرض بن بیٹھے تھے۔ ان سے جڑے تو اور وجود تو انہیں شاید ہی یاد نہیں تھے، اور باہر کھڑے شہریار کا ذہن اسے آنے والے وقت سے ڈرا رہا تھا۔ کیا وہ اپنی ماں کو کھونے والا تھا؟ فکر دنیا فکر آخر نہیں رہتی ہرگز، جب میں سر کو تیری دہلیز پہ جا دھرتا ہوں۔ دیر لگتی ہے پہنچنے میں میرے ہمراہی، تیرے ہر نقش کف پا پہ جب ہی رکھتا ہوں۔ کیسے یک طرفہ محبت میں اظہار کروں، تجھ کو کھونے سے میری جان بہت ڈرتا ہوں۔ سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا۔ اس کی نیند کسی کے بار بار پکارنے کی وجہ سے ٹوٹی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو بیڈ کے ایک طرف لاریب کھڑی رو رہی تھی اور ہچکیوں میں بار بار ماما ماما کہہ رہی تھی۔ کیا ہوا لیبی، کیوں رو رہی ہو؟ شہریار بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ شہری وہ ماما، لاریب کے منہ سے لفظ ٹوٹ کے نکلے تھے۔ کیا ہوا ماما کو؟ شہریار نے پریشانی سے پوچھا۔ پاپا کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماما گندی ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں، لاریب نے روتے ہوئے بتایا۔ شہریار تقریباً 4 گھنٹے سو کے اٹھا تھا، اور تب تک اس کی زندگی میں طوفان آ چکا تھا، اور جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہو چکا تھا۔ شہریار کے سونے کے کچھ دیر بعد کلثوم بیگم اس کے کمرے میں گئی، اور اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر ایک کاغذ رکھنے کے بعد وہ لاریب کے کمرے میں آئی تھی، جہاں وہ دونوں بہن بھائی سو رہے تھے۔ وہ ان کے پاس بیڈ پر ہی ٹک گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایسے ہی وہ ان دونوں کو سوتا ہوا دیکھتی رہی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے سوئے ہوئے بچوں کی پیشانیاں چومی اور ان کا آخری دیدار کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب واجد احمد 4 گھنٹے بعد گھر واپس آیا اور سوچا کہ شاید اب تک کلثوم بیگم کا دماغ کچھ ٹھیک ہو گیا ہوگا اور وہ اس سے سکون سے بات کر کے اسے سمجھائے گا، پر واجد احمد دیر کر چکا تھا۔ جب وہ کمرے میں پہنچا تو کلثوم بیگم اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس نے واش روم چیک کیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ شاکرا! واجد احمد کی تیسری بار پکارنے پر شاکرا کسی جن کی طرح نمودار ہوئی تھی۔ جی صاحب! واجد احمد کو غصے میں دیکھ کر شاکرا بھی گھبرا گئی تھی۔ کلثوم کہاں گئی ہے؟ واجد احمد نے شاکر سے دریافت کیا۔ صاحب وہ تو 3-4 گھنٹے پہلے ہی ایک بیگ لے کر گھر سے نکل گئی تھی اور کہا تھا کہ میں لاریب بی بی اور شہریار صاحب کا خیال رکھوں۔ شاکرا نے ڈرتے ڈرتے تفصیل بتائی۔ تو وہ چلی گئی ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ وہ محض دھمکی دے رہی ہے مجھے۔ اس نے ایک بار بھی اپنے بچوں کا نہیں سوچا۔ واجد احمد منہ میں بڑبڑایا۔ وہ کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا۔ شاکرا کو اس نے جانے کا اشارہ کیا تو وہ اسبات میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ لاریب اپنی ماں کو نہ جانے کب سے تلاش کر رہی تھی۔ اب ایک بار پھر وہ اپنی ماں کے کمرے میں آئی کہ شاید وہ اپنے کمرے میں آ گئی ہوں۔ لاریب نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے اس کا باپ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، سر دونوں ہاتھوں پہ گرا رکھا تھا۔ واجد احمد کی حالت کافی خراب اور الجھی سی تھی۔ پاپا! لاریب نے باپ کو پکارا۔
लारेब की आवाज़ पे वाजिद अहमद ने सर उठा के लारेब को देखते हुए आंखें रगड़ कर मुख्तसर जवाब दिया, पापा मामा कहाँ हैं? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। लारेब ने दरवाजे के पास से वहीं खड़े होकर पूछा। वाजिद अहमद उठकर उसके पास आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो चली गई है हम सबको छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए। वाजिद अहमद बेटी की आंखों में झांक कर दर्द में डूबे लहजे में बोला, कहाँ गई हैं वो? लारेब की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। पता नहीं, पर अब वो जहाँ गई हैं वो वहाँ से कभी वापस नहीं आएगी। वाजिद अहमद ने लारेब को अपनी गोद में बिठा के धीमे लहजे से कहते हुए उसकी पेशानी चूमी, तो वो मुझे और शेरी को साथ क्यों नहीं ले गई? लारेब ने रोते हुए दरियाफ्त किया, क्योंकि आप दोनों मेरे बच्चे हो इसलिए, और आप दोनों हमेशा यहीं रहोगे। अब आप अपनी मामा का नाम इस घर में दोबारा नहीं लोगे, ओके? वाजिद अहमद ने नम आँखों को रगड़ते हुए कहा।